غربت سے نکلنے کی خواہش ہر انسان کی ہے. آپ جس سے بھی اس دور میں پوچھیں، سب سے اس کی بڑی خواہش یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس مجھے بے حساب رزق دے دے اور میں جلدی سے مالدار ہو جاؤں بس، اور بہت سارا ہمارے پاس پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو. پر یہ سب چیزیں کی خواہش رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. پر اس میں اس طرح سے کھو جانا کہ بس مال کی ہوس، بس یہ نہیں اب 1,000 مل گیا ہے تو 2,000 3,000 4,000 1,00,000 2,00,000 20,00,000 40,00,000 کروڑ مطلب جمع کرنا. انسان کے دل میں نا مال کی محبت رکھنا نا کوئی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پر مال کی محبت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو بس سمجھ لیجیے وہیں سے اس کی بربادی کا راستہ کھل جاتا ہے. بس اس کو جو ہے نا وہ بس یہ سوچتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ذاتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. مطلب کہ ہم مال میں اس کثرت سے ڈوب گئے کہ صرف مال کی چاہت میں ہم نے نمازیں بھی قضا کر دی، ہم نے مطلب ہر وہ کام کرنا چالو کر دیا، حرام حلال کا بھی نہیں سوچا، بس مال آنا چاہیے، مال ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ کو نمازوں کو ترک کرنا چالو کر دیتے تو کیا ہوگا؟ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم سب کچھ بنا بھی لیتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے، اور پھر اس کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتے اور ہم سب کچھ چھوڑ کر کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں. اور جب ہم وہاں دفن ہو جاتے ہیں، پھر جب فرشتے آتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں ارے کاش ہم نے اپنی آخرت کے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، بس ہم اس دنیا میں ہی کمانے میں ہی لگے رہے. کمانا منع نہیں ہے، اسٹرگل کرنا منع نہیں ہے، پر محبت منع ہے. محبت جب جس دل میں مال کی آ گئی نا سمجھ لیجیے وہیں سے اس کی بربادی اسٹارٹ ہوگی. تو میں آج آپ لوگوں کو بہت ہی بہترین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو مالدار ہونے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے وہ میں بتاؤں گی، کیونکہ مالدار ہونا بہت ضروری بھی ہے کہ آپ جب مالدار ہوں گے تو انشاءاللہ نماز بھی اچھی ہوگی، ہمارا دل بھی لگے گا. بعض اوقات مگر ہمارے جب مال آ جاتا ہے نا تو ہم لوگ اس کے اندر نا ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، ارے میں نے یہ کیا تھا نا اس کی وجہ سے میں مالدار ہو گیا. بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تو یہ مت سوچیں، یہ بھی سوچیں اگر میں سارے نافرمانی والے کام کر رہا ہوں، میں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کے دلوں کو بھی دکھا رہا ہوں، میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام، گانے بھی سن رہا ہوں، پکچر بھی دیکھ رہا ہوں، رات میں دیر میں سو رہا ہوں، صبح دیر تک کے سو کر کے اٹھ رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے. تو یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہو آپ کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ آنکھیں بند ہو جائیں اور آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اور آپ نے جو کمایا ہو دوسرے اس پہ عیاش کریں اور آپ قبر کے اندر عذاب سہیں. جو حال آپ قبر جانتے، مردہ ہی جو ہوتا ہے نا وہ قبر کا حال جانتا ہے، اور باہر والے سب چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں. تو اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری ضرور کریں. آپ لوگ سے میری گزارش ہے. اب میں وہ چیز بتاتی ہوں، 5 وہ آیتیں، 5 وہ صورتیں جن کو پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو انشاءاللہ آپ اس کو نبی کا بتایا وہ عمل ہے جو بھی کرے گا انشاءاللہ اس کو فیض حاصل ہوگا. تو وہ عمل یہ ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تجارت میں برکت نہیں ہوتی ہے، روزگار میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو کوئی عمل بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اذا جاء، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قل اعوذ بالفلق، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل اعوذ برب الناس، پھر لاسٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول آخر درود ابراہیم ضرور لگا لیجیے گا. اور یہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں، جب آپ اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں کام پر جا رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیں، جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائیں اور پڑھتے ہوئے اپنے گھر آئیں. ٹھیک. اب خواتین کہیں گی کہ میری پیاری بہنیں کہیں گی کہ اب ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو اس کا بھی بہت آسان راستہ ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں جب آپ اپنے گھر سے کمرے سے آپ کچن کے لیے جاتی ہیں تو آپ کو اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پھر اذا جاء، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل اللہ احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بالفلق، پھر قل اعوذ بالناس بسم اللہ کے ساتھ، پھر آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ولاکل درود شریف لگا لیے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ کچن میں جب گئیں تو آپ وہاں پہ ٹھہریے، اتنی دیر ٹھہرنا ہوگا آپ کو، اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ اتنی دیر ٹھہرے کہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے وہاں پہ انشاءاللہ۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس جب کمرے میں آئیں تب بھی آپ یہی چیز بسم اللہ کے ساتھ جو 5 آیتیں بتائیں گے، 5 صورتیں بتائیں گے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ اس کے برکات، اس کی فضل اور اس کے کرم اپنی اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کو فرمائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کسی عام انسان کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے۔ 100% یقین کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ آپ کر لیں، کوئی بھی وظیفہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میری آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ دیکھیے یہ نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی میں نہیں بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ 100% آپ کا کام کرے گا۔ اس کے میں نے خود اپنے لائف میں بھی بینیفٹس دیکھ رہی ہوں الحمدللہ۔ ابھی مجھے پتہ چلے ہوئے اس کو 3 دن ہوئے ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، کیونکہ ہر انسان آج کل کے دور میں پریشان ہے۔ تو جو بھی پریشان ہے اس کو کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ اپنی برکات، اس کے فیض اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔